مکے کی تاریک گلیوں میں نبی آخر الزماں کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، خباب اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ تم تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ خباب مسلمان ہو چکا تھا، اور اسلام لانے کے نتیجے میں مکے کے ظالموں نے میرے لیے آگ روشن کیا، اور جب آگ روشن ہو گئی تو خباب کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، اور پھر ننگی پیٹھ کے بل اسی آگ پہ مجھے لٹا دیا گیا، اور میرے سینے پہ ایک وزنی پتھر رکھ دیا گیا۔ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میری پیٹھ کی چربی سے مکے کے ظالموں کی آگ ضرور ٹھنڈی ہوئی، لیکن خباب کی حرارت ایمانی میں کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی۔ یہ وہی جلنے کے نشانات ہیں جو تمہیں سفید داغ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ داغ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم کیسے ہوگا؟ تم تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ حال تھا کہ جب تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کے جانی دشمن تھے، لیکن جب دامن رسالت سے وابستہ ہوئے تو پھر ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب 1400 صحابہ کرام کے ساتھ سرکار عمرہ کرنے کے لیے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، مکے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان لگتا تھا جنگ کی نوبت آئے گی، تو مکے والوں نے اپنا ایک نمائندہ اپنے حساب سے بہت بزرگ شخصیت کو بنا کے بھیجا۔ یہ کون تھے؟ یہ عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، مکے والے ان کو اپنا باپ کہتے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں جاتے آتے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ باتیں کر لیتے تھے، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی یہ مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ تو مکے کے لوگوں نے انہی کو منتخب کیا کہ آپ بہت بزرگ ہو، جری ہو، آپ جاؤ محمد عربی سے بات کرو، اگر آپ جنگ کا معاہدہ کرو گے تو ہم جنگ کریں گے ان سے، صلح کا معاہدہ کرو گے تو ہم صلح کر لیں گے، آپ کو مکمل ہماری طرف سے اختیار ہے۔ اس وقت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ گئے اور جب جانے کے بعد 1400 صحابہ کرام جو سرکار کے سامنے تھے آپ کی مجلس میں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی عقیدت جو نبی کی بارگاہ میں دیکھی، وہ آ کے مکے والوں کے سامنے بیان دیا۔ وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں بہت جلی قلموں میں محفوظ ہے۔ عروہ بن مسعود کے الفاظ تھے، واللہ انی جئت قیصرا وکسرا والنجاشیا واللہ ما رأیت احدا یعظم کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے مکے کے لوگوں، تمہیں تعجب ہوگا، تم نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے محمد عربی کے ہاں بھیجا تھا، میں بہت صفائی کے ساتھ تم سے کہتا ہوں کہ میں شاہ ایران کسرا کے وہاں بھی بارہا جا چکا ہوں، شاہ روم قیصر کے وہاں بارہا جا چکا ہوں، شاہ حبشہ نجاشی کے وہاں بارہا جا چکا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے آج محمد عربی کے دیوانوں میں دیکھی ہے وہ نہ شاہ ایران کے وہاں نظر آئی، نہ شاہ روم کے وہاں نظر آئی، نہ شاہ حبشہ کے وہاں نظر آئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 1400 تقریباً ان کے ماننے والے، ان کا حال یہ ہے، انہو لا یبسقو بساقا ولا یتنخمو نخاما الا تلقوا باکفہم فمسحوا بہا وجوہہم واجسادہم۔ ان کا حال یہ ہے کہ 1400 ان کے ماننے والے جو اسلام لانے سے پہلے عمر جیسے لوگ جو ان کے جان کے دشمن تھے، آج ایمان لانے کے بعد ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے نبی تھوک دیتے ہیں تو اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے
اسے اپنے چہرے پہ ملنے میں فخر سمجھتے ہیں. اور اگر ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو اپنے نبی کا غسالہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، برتنوں کی لائن لگا دیتے ہیں اور پھر اسے تبرک کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں. ان کے نبی اگر اپنا بال ترشواتے ہیں تو ان کا بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کوئی اپنی شیشی میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنی ٹوپی میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے کپڑے میں گرہ بنا لیتا ہے. اس لیے اے مکے والو، تم نے مجھے اختیار دیا تھا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد عربی سے اور ان کے ماننے والوں سے جنگ نہ کرو. جنگ کر کے کامیاب نہیں ہوگے. جب ان کے پاس ایسی قوم ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہ گرنے دے، وہ اپنے نبی کا خون کب زمین پہ گرنے دے گی؟ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم صلح کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے.